قرآن مجید کا سورہ نمبر 40 سورہ مومن۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب قرآن کا نزول اس اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور بڑا جاننے والا ہے، جو گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور عطا و بخشش والا ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ خدا نہیں ہے، سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ اللہ کی آیتوں کے بارے میں صرف کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں، لہذا ان لوگوں کا مختلف شہروں میں آزادی کے ساتھ گھومنا پھرنا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ انہیں عذاب نہیں ہوگا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے نوح کو جھٹلایا، اور ان کے بعد اور بہت سے گروہ نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہر امت نے ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو گرفتار کرے اور پھر شہید کر دے، اور ناحق طریقے پر جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو شکست دے۔ سو انجام کار میں نے ان کو پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا یہ فیصلہ کافروں پر ثابت ہو چکا کہ وہ سب دوزخی ہیں۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد میں، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بس تو ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، اور ان کو ان ہمیشہ رہنے والی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد، بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح اور لائق ہوں ان کو بھی بخش دے، اور وہیں ان کے ہمراہ داخل کر، بے شک تو غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ اور ان کو برائیوں سے بچا، اور جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا، بس تو نے اس پر رحمت فرمائی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، قیامت کے دن ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ جتنا آج تم اپنے آپ سے بیزار ہو، اللہ اس سے زیادہ اس وقت تم سے بیزار ناراض ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر اختیار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندہ کیا، بس اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ جواب ملے گا کہ یہ اس لیے ہے کہ جب تمہیں خدائے واحد و یکتا کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر کسی کو اس کا شریک بنایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو عالی شان ہے اور بزرگ ہے۔ وہ اللہ وہی ہے جو تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور ان نشانیوں سے نصیحت صرف وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بس اللہ ہی کو پکارو، اس کے لیے دین کو شرک و ریا سے خالص کرتے ہوئے، چاہے کافر ناپسند کرے۔ وہ بلند درجوں والا اور عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح وحی کو نازل کرتا ہے تاکہ وہ بارگاہ الہی میں حضوری والے دن سے ڈرائے۔ وہ دن جب لوگ ظاہر ہوں گے، ان کی کوئی بات اللہ پر پوشیدہ نہ ہوگی، آواز آئے گی آج کس کی حکومت ہے؟ جواب ملے گا صرف اللہ کی جو واحد و یکتا ہے اور ہر چیز پر غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور لوگوں کو اس دن قیامت سے ڈرائیے جو قریب آنے والا ہے، جس دن دل کھنچ کر گلوں تک آ جائیں گے اور وہ غم و غصے سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے کوئی مخلص دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ وہ آنکھوں کی مجرمانہ جنبش کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینے چھپاتے ہیں۔
اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور جنہیں وہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، قوت کے لحاظ سے اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے اعتبار سے ان سے زیادہ طاقتور تھے، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑا تو ان کو اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ ان کا یہ انجام اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں معجزے لے کر آتے تھے تو وہ کفر کرتے تھے۔ آخرکار اللہ نے انہیں پکڑ لیا، بے شک وہ بڑا طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں، معجزوں اور کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے۔ سو جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی ہر تدبیر گمراہی میں رائگاں ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور وہ اپنی مدد کے لیے اپنے پروردگار کو پکارے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کہیں تمہارا دین شرک نہ بدل دے یا زمین میں فساد برپا نہ کر دے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے ہر اس متکبر کے شر سے بچائے جو روز حساب قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور فرعون کے خاندان میں سے ایک مرد مومن نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا تھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس بینات، معجزات لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کی وہ تمہیں دھمکی دیتا ہے تو اس کا کچھ حصہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا اور بڑا جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، بے شک آج تمہاری حکومت ہے اور اس سرزمین میں تمہیں غلبہ بھی حاصل ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا اور اس سے ہمیں کون بچائے گا؟ مومن کی یہ بات سن کر فرعون نے کہا میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جو میں درست سمجھتا ہوں، اور میں تمہاری رہنمائی صرف اسی راستے کی طرف کرتا ہوں جو سیدھا ہے۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ کہنے لگا اے میری قوم، مجھے تمہاری نسبت ڈر ہے کہ تم پر تباہ شدہ گروہ جیسا دن نہ آ جائے، جیسا حال قوم نوح اور عاد و ثمود اور ان کے بعد والوں کا ہوا تھا، اور اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ اے میری قوم، میں تمہارے بارے میں چیخوں پکار والے دن سے ڈرتا ہوں، جس دن تم پیٹ پھیر کر دوزخ کی طرف بھاگو گے، تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور اے میری قوم، اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف کھلی ہوئی دلیلیں، معجزات لے کر آئے، مگر تم برابر شک ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا اب اللہ ان کے بعد ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہی میں چھوڑتا ہے جو حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا ہوتا ہے۔ جو لوگ آیات الہی میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، یہ روش اللہ اور اہل ایمان کے نزدیک سخت مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ اللہ اسی طرح ہر منکر و سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک اونچا محل بنوا تاکہ میں اس پر چڑھ کر راستوں تک پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کے راستوں تک، اور پھر وہاں سے موسیٰ کے خدا کو چھانک کر دیکھوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا بد عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر تدبیر چال بازی غلط ہی گئی اور اس کی تباہی پر منتج ہوئی۔ اور جو شخص ایمان لا چکا تھا اس نے کہا اے میری قوم، میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی محض چند روزہ فائدہ ہے اور مستقل قیام گاہ تو آخرت ہی ہے۔
کوئی برائی کرتا ہے تو اسے بدلہ بھی اس کے برابر ملے گا، اور جو کوئی نیک کام کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو یہ بہشت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، یہ کیا ہے؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آتش دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور ایسی چیز کو اس کا شریک بناؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں اس خدا کی طرف بلاتا ہوں جو ہر چیز پر غالب ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ یقیناً تم مجھے ایسی چیز کی دعوت دیتے ہو جو نہ دنیا میں کارآمد ہے اور نہ آخرت میں، اور ہم سب کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے، اور جو حد سے بڑھنے والے ہیں وہی جہنمی ہیں۔ تم ان قریب یاد کرو گے جو میں آج کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک وہ اپنے بندوں کا خوب نگران ہے۔ بس اللہ نے اس مرد مومن کو ان لوگوں کی تدبیروں اور چالوں کی برائیوں سے بچا لیا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، اور اب تو دوزخ کی آگ ہے جس پر انہیں صبح و شام پیش کیا جا رہا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب یہ لوگ جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑا بننے والے کہیں گے ہم سب اسی میں پڑے ہیں، اور اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ اور جو لوگ دوزخ میں ہوں گے وہ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی ہی تخفیف کر دے۔ وہ جواب میں کہیں گے کیا تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر تمہارے رسول نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ اس پر داروغے کہیں گے کہ تم خود ہی دعا مانگو، اور کافروں کی دعا و پکار بالکل گمشدہ ہے، اکارت جانے والی ہے۔ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے رہتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، ان کے لیے دوزخ کا بہت برا گھر ہوگا۔ اور بالیقین ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو ایسی کتاب توریت کا وارث بنایا جو صاحبان عقل کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و ثبات سے کام لیجیے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور تہمت گناہ پر استغفار کرتے رہیے، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے سینوں میں تکبر بڑائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ بڑا سننے اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح ایماندار اور نیکوکار اور بدکار بھی یکساں نہیں ہو سکتے، مگر تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام اور سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کرو۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی الہ خدا نہیں ہے، تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ اور آسمان کو عمارت چھت بنایا، اور تمہاری صورت گری کی، اور تمہاری صورتوں کو حسین و جمیل بنایا، اور تمہیں کھانے کے لیے پاکیزہ غذائیں عطا کی۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس بڑا ہی بابرکت الہ ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔
وہی حقیقی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ خدا نہیں ہے، سو اسی کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس کھلی ہوئی دلیلیں آ چکی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دوں، اس کا فرما بردار بندہ بنوں۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑ سے، پھر تمہیں شکم مادر سے بچہ بنا کر نکالا، پھر تمہاری پرورش کی تاکہ تم اپنی پوری طاقت جوانی کو پہنچو، پھر زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی پہلے اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ اور عقل سے کام لو، خدا کی قدرت و حکمت کو سمجھو۔ وہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں؟ وہ کدھر پھرائے جا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے اس کتاب قرآن مجید کو جھٹلایا اور اس پیغام کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، تو انہیں بہت جلد اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور پاؤں میں زنجیریں، ان کو گھسیٹتے ہوئے لایا جائے گا، کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آتش دوزخ پہ جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، آج وہ کہاں ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر شریک مانتے تھے؟ وہ کہیں گے، وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے خدا کے سوا کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے۔ خدا اسی طرح کافروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوا کرتے تھے اور اپنے مال و اقتدار پر اترایا کرتے تھے۔ اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ پڑے رہنے کے لیے۔ بس کیا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پھر جس عذاب کی ہم انہیں دھمکی دیتے رہے ہیں، خواہ اس کا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھوں سے دکھا دے یا اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لے، بہرحال ان سب کی بازگشت تو ہماری طرف ہی ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے کہ جن میں سے بعض کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر دیے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان نہیں کیے، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ اللہ کے اذن حکم کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے، اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس وقت باطل والے خسارے میں رہیں گے۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں تاکہ تم ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے دلوں کی حاجت تک پہنچ سکو، اور تم ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو، اور وہ اللہ تمہیں اپنی قدرت و حکمت کی نشانیاں دکھاتا ہے، سو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جو تعداد میں ان سے زیادہ تھے اور طاقت میں اور زمین میں اپنی چھوڑی ہوئی نشانیوں کے اعتبار سے ان سے بڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی سب کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی۔ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات معجزات لے کر آئے تو وہ اپنے اس علم پر نازا و فرحاں رہے جو ان کے پاس تھا، اور انجام کار اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد و یکتا پر ایمان لاتے ہیں اور ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ پس ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے جو ہمیشہ سے اس کے بندوں میں جاری ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہ گئے۔